جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی تھی۔ لیکن کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ آپ کی ولادت کے وقت کیا کیا واقعات رونما ہوئے تھے؟ حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کیسے ہوئی؟ آپ کی والدہ جب آپ کو لے کر آ رہی تھی تو ان سے کیا سوال کیے گئے تھے؟ اور حضرت امام علی رضی اللہ عنہ کی والدہ نے ان کے سامنے ایک ایسا کون سا خطبہ دیا تھا؟ یہ سب میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا۔ آپ کی نوح تخلیق خلقت کائنات پیدائش عالم و آدم سے بہت پہلے ہو چکی تھی، لیکن انسانی شکل و صورت میں آپ کا ظہور 13 رجب بامقام خانہ کعبہ میں۔ آپ کی ماں فاطمہ بنت اسد اور والد ابو طالب تھے۔ آپ دونوں طرف سے ہاشمی تھے۔ مورخینی عالم میں آپ کے خانہ کعبہ میں پیدا ہونے کے متعلق کبھی کوئی اختلاف ظاہر نہیں کیا۔ جب حضرت فاطمہ بنت اسد کو حمل کے 9ویں ماہ درد ضیاء محسوس ہوئی تو آپ کی والدہ نے بیت اللہ کا طواف کیا اور تسبیح ولادت کے لیے دعا کی، اور دعا میں یہ کہا: پروردگار، میں تجھ پر ایمان رکھتی ہوں اور تیری نازل کی ہوئی ہر کتاب اور بھیجے ہوئے ہر رسول پر ایمان رکھتی ہوں، ابراہیم کے کلام پر ایمان رکھتی ہوں۔ میں تجھے تیرے انبیاء مرسلین اور ملائکہ مقربین کے حق کا واسطہ دیتی ہوں اور تجھے اس امانت الہی کا واسطہ دیتی ہوں، میرے لیے ولادت کا وقت آسان کرنا۔ سجدہ کی دعا ختم ہوئی اور رابعہ اسد اللہ سے دیوار کعبہ کا کلیجہ پھٹ گیا۔ اس کے بعد بی بی کعبہ میں داخل ہوئیں۔ پھٹی ہوئی دیواریں دوبارہ مل گئیں۔ اس وقت امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی۔ ہم سب اس بات سے آگاہ ہیں کہ کعبہ کا دروازہ موجود ہے جہاں سے ہر شخص کعبہ میں داخل ہو سکتا ہے، لیکن قدرت نے دروازہ نہ کھلوایا۔ ہم سب اس بات سے آگاہ ہیں کعبہ کا دروازہ کھل سکتا ہے، اس کے بجائے دیوار کعبہ شق ہوئی تاکہ امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آمد کی واضح نشانی دکھائی جائے، اور کل کوئی یہ نہ کہے کہ فاطمہ بنت اسد مصروف طوائف تھی۔ اس معجزے کا عجب پہلو یہ ہے کہ خانہ کعبہ کی کئی بار تعمیر ہوئی، لیکن وہ نشان خانہ کعبہ میں آج بھی موجود ہے۔ حکومت نے اس شگاف کو ہیرے، موتی، شیشے اور چاندی سے بھرا، لیکن پھر بھی یہ شگاف نہ بھرا۔ بہت سے حجاج اکرام اس دیوار کا بوسہ لیتے ہیں اور اس سے اپنے سینے کو مس کرتے ہیں اور وہاں کھڑے ہو کر خدا سے دعا مانگتے ہیں۔ حضرت جعفر امام صادق رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اس وقت عباس بن عبد المطلب اور یزید بن قاتب بیت اللہ کے سامنے بیٹھے تھے۔ فاطمہ بنت اسد وہاں آئی۔ اس وقت انہیں حمل کے پورے 9 ماہ ہو گئے تھے۔ بی بی بیت اللہ کے سامنے کھڑی ہوئی۔ اس وقت انہیں درد ضیاء لاحق تھا۔ انہوں نے آسمان کی طرف دیکھ کر دعا کی کہ جیسے ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں۔ بی بی کعبہ کے اندر چلی گئی۔ پھٹی ہوئی دیوار دوبارہ مل گئی۔ دروازہ بند تھا۔ حضرت عبد المطلب کو اس واقعے کی اطلاع ملی۔ وہ اپنے ساتھ خاندان کے کچھ لوگ لے کر آئے اور کوشش کی کسی طرح کعبہ کا دروازہ کھل جائے، اور خواتین کو بی بی کی مدد کے لیے بھیجا، لیکن دروازہ نہ کھل سکا۔ اس سے انہیں یقین ہو گیا کہ سب اللہ کی طرف سے ہے۔ بی بی نے اندرونی حالات یوں بیان کیے کہ جب میں کعبہ میں داخل ہوئی تو میں کچھ دیر اندر سرخ مرمر پر بیٹھی، اتنے میں میرا فرزند علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوا۔ مجھے اس کی ولادت سے کوئی درد یا تکلیف کا احساس نہ ہوا۔ العرض حضرت علی امیر المومنین 3 دن تک خانہ کعبہ میں رہیں۔ یہ خبر پورے کعبہ میں پھیل چکی تھی۔ سب لوگ اس واقعے کے متعلق گفتگو کرنے لگے۔ لوگ مسجد الحرام میں جمع ہوئے تاکہ اس خبر کی نوعیت معلوم کریں۔ جب تیسرا دن ہوا تو حضرت فاطمہ بنت اسد اسی مقام سے واپس آئی جہاں سے وہ داخل ہوئی تھی، اور آپ نے اپنے ہاتھ میں وہاں پر موجود مجموعہ بی بی کی طرف بڑھا
اس وقت بی بی نے مسجد الحرام کے صحن میں یہ خطبہ دیا۔ حضرت فاطمہ بنت اسد نے حاضرین سے یہ ارشاد فرمایا، اے لوگو، اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی مخلوق میں سے چنا ہے اور مجھے پہلی خواتین پر فضیلت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آسیہ بنت مذہب کا انتخاب کیا، اس نے چھپ کر اسی مقام پر عبادت کی تھی۔ اللہ نے مریم بنت عمران کا انتخاب کیا، جب ان کے پاس عیسیٰ کی ولادت ہوئی تھی تو انہوں نے بھوک مٹانے کے لیے ویران جگہ پر خشک کھجور کو ہلایا تھا اور اس سے تازہ کھجوریں کھائی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی اسی پر فضیلت دی ہے اور میرے سے پہلے تمام جہانوں میں جتنی بھی عورتیں گزری ہیں ان سب پر مجھے فضیلت دی ہے۔ اپنے بچے کو خدا کی اس قدیم گھر میں جنم دیا اور وہاں 3 دن قیام کیا۔ اس تفصیل کے بعد اس واقعے کی وقوع پذیر ہونے میں کوئی شک باقی نہ رہا۔ اگر خدا اپنے ولی کی ولادت کے لیے حصے کا انتخاب کرے، زمین کے افضل ترین حصے کا انتخاب کرے، پھر اس میں تعجب کا کیا مقام ہے؟